چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف کیے جانے والے احتجاج میں اہم لیگی اراکین اسمبلی اور کارکن شرکت کریں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اداروں کے خلاف نواز شریف کے رویے کی ایک تاریخ ہے۔ ان کی سیاست کا محور صرف اپنی ذات ہے۔ انہیں بیٹی کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں۔ نواز شریف کو خواجہ آصف یا دیگر سینئر رہنما نظر نہیں آتے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مسلم لیگی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج دنیا کی عظیم ترین فوج ہے۔ نواز شریف سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں۔ لیگی قائد کی باتوں سے مستقبل میں پاکستان کو نقصان ہوگا۔ متنازع بیانات ملک دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کرپشن پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ اب میم لیگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ اے پی سی کے ذریعے سیاست ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری نے مناسب انداز میں بات کی۔ تقریر کی باری نواز شریف کی آئی تو انہوں نے ملکی رازوں کو افشا کیا۔ پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کا ویڈیو لنک اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی عہدیداروں کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس احسن اقبال کی زیر صدارت 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں حکومت مخالف ریلیوں، جلسوں اور احتجاج کا روڈ میپ طے کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومتی مظالم کے خلاف خاموش نہیں رہے گی۔ میرے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور جائیداد ضبط کی گئی۔ اہل خانہ کے اکاؤنٹس بھی 1.5 سال سے منجمد ہیں۔ حکومت خود تو لوٹ مار میں مصروف ہے۔ حکومت کی جانب سے ظلم اور زیادتی ناانصافی 15 ماہ سے جاری ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج شہباز شریف نہیں پنجاب کے عوام کی ترقی گرفتار ہے۔ پنجاب میں 4 میٹرو، اورنج ٹرین، 5500 میگا واٹ بجلی دینے والا گرفتار ہے اور ایک نالائق، نااہل، چور اور جھوٹا ملک پر مسلط ہے۔ پشاور بی آر ٹی میں 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا عوام پر مسلط ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے اب عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن کی جانب سے ذاتی مفادات کو ترجیح دینا عوام کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ ان جماعتوں کے پاس پاکستان کے عوام کی ترقی کا کوئی پروگرام نہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف کے نظریات موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ نواز شریف اقتدار سے باہر ہوں تو انقلابی بن جاتے ہیں، اقتدار میں ہوں تو ان سے بڑا آمر کوئی نہیں ہوتا۔ نواز شریف اقتدار کی محرومی کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں۔ 2 سوال وہی ہیں، اثاثے کیسے بنائے، پیسے ملک سے باہر کیسے بھیجے۔ شریف فیملی منی لانڈرنگ کی انکوائری میں چپڑاسی، مزدور اور پاپڑ والے کے بعد کباڑی بھی سامنے آ گئے۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے گجرانوالہ کے کباڑی اظہر حسین مغل کے نام پر اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے، جبکہ اظہر حسین کے نام پر سافٹ کوڈ کے ذریعے سلمان شہباز کو 1,37,09,151 روپے منتقل ہوئے۔ نیب رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی اور ان کے 2 بیٹوں کو پولیس اہلکاروں سے جھگڑے، عدالت نے ضمانت منظور کر لی، 20,000 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ چیچا وطنی میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑا، فائرنگ سے 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے، جبکہ
فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق 4 افراد نے گھر میں گھس کر ثاقب کو گولیاں مار دیں۔ جوابی فائرنگ سے 4 افراد بھی مارے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں محمد اصغر، محمد حسن، محمد ظہیر اور ثاقب جٹ شامل۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ اسپتال سے صدارتی امور انجام دیتے رہیں گے۔ خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، فکر مند ہونے والوں کا شکر گزار ہوں، ٹرمپ کی اسپتال میں گفتگو۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 6507، مزید 538 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 3,13,984 مریض، 511 کی حالت تشویشناک، 2,98,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 10,33,000 ہلاکتیں، 3,48,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,13,000، برازیل میں 1,45,000، میکسیکو میں 78,000، روس میں 21,000، بھارت میں 1 لاکھ، ترکی میں 8,262 اور سعودی عرب میں 4,823 اموات۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک، حکومت نے بھی کمر کس لی، حکمت عملی تیار۔ وزیر اعظم کا وزراء کو کرپٹ اپوزیشن رہنماؤں کو بے نقاب کرنے کا ٹاسک، جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواز شریف اپنے بچوں کو لندن میں بٹھا کر عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے، 1 گرفتار۔ آپریشن علاقہ بویا میں خفیہ معلومات پر کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ایک دہشت گرد بارودی سرنگیں بنانے کا ماہر تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز میں 25 سے زائد حملوں میں ملوث تھے۔ پی آئی اے نے محکمانہ انکوائری مکمل ہونے پر جعلی ڈگری فرائض میں غفلت برتنے، منشیات سمگلنگ اور سرکاری ریکارڈ کی چوری میں ملوث مزید 29 ملزمان کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر عباسی کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے الوداعی ملاقات۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز اور راولپنڈی میں ہوئی۔ جنرل ندیم رضا نے نمایاں کیریئر کے دوران خدمات کے لیے ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کی جیلوں میں خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ، بھرتیوں پر عائد پابندی ہٹا دی گئی۔ جیلوں میں پیرامیڈیکل سٹاف، وارڈر اور دیگر عملہ بھرتی ہوگا۔ 1,000 بھرتیاں فوری کی جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے، زیتون کی کاشت پر توجہ دی جائے۔ پہاڑی علاقوں میں جنگلی زیتون کے کئی کروڑ درخت قدرت کا بیش بہا انعام ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن کو وادی زیتون قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے حکومت کو ناکام ترین قرار دے دیا، کہتے ہیں اب حکومت کے جانے کا وقت قریب۔ اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں، حکومت کو گھر بھیج کر واپس لوٹیں گے۔ لیگی قائد آج جو تقاریر کر رہے ہیں وہ ہم گزشتہ 55 سال سے کہہ رہے ہیں۔ امریکہ آنے کے لیے تہران کی حدود کیوں استعمال کی؟ واشنگٹن کا ایمریٹس ایئر لائن انتظامیہ پر اظہار برہمی، 4 لاکھ امریکی ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کا غلطی کا اعتراف، آئندہ احتیاط کی یقین دہانی کرا دی۔ جرمانہ ادائیگی پر بھی آمادگی کا اظہار۔ شکریہ پاکستان، آذربائیجان کے دارالحکومت کی عمارتوں کو پاکستان اور ترکی کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا۔ مشکل کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہونے پر آذربائیجان کے شہریوں کا پاکستان اور ترکی سے اظہار محبت۔ آذربائیجان کے سفیر نے تصاویر ٹویٹ کر دی۔
اور آذربائیجان کے ساتھ مل کر آرمینیا کے خلاف صف بندی کی اطلاعات من گھڑت ہیں۔ پاکستان نے خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جنگ کے جاری رہنے پر تشویش، آذربائیجان کے شہری آبادی پر گولہ باری قابل مذمت، معاملہ فہم و تفہیم سے حل کیا جائے۔